اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور آمنت بالله صدق الله العظيم وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر بھاگ جائے تم سے شیء من ازواجکم الی الکفار کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا پھر تمہاری باری آ جائے یعنی کوئی کافرہ تمہارے قبضہ میں آ جائے تو جن کی بیویاں ان کے قبضہ سے نکل گئیں جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا ایھا النبی اے نبی مکرم اذا جاءک المؤمنات جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں یبایعنک تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی ولا یسرقن اور نہ چوری کریں گی ولا یزنین نہ بدکاری کریں گی ولا یقتلن اولادہن نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی ولا یأتین ببہتان یفترینہ نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو بین ایدیہن وارجلہن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ولا یعصینک فی معروف نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں فبایعہن تو میرے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کرو واستغفر لہن اللہ اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب اللہ علیہم جن پہ غضب فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد یئسوا من الآخرہ یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں کما یئس الکفار جس طرح وہ کفار مایوس ہیں من اصحاب القبور جو قبروں میں ہیں ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تم ان کے ساتھ احسان کرو
اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں وہی اپنے آپ پہ ظلم توڑتے ہیں۔ ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، اور تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پہ خرچ کیا ہے، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی حکم کو آگے مزید بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف چلی جائے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والی مومن عورتوں کا بھی بیان کیا کہ کن شرائط کے اوپر انہوں نے رسول پاک کی بیعت کی تھی۔ پہلی آیت میں فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے، یعنی کوئی کافرہ تمہارے قبضہ میں آ جائے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضہ سے نکل گئیں، جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کر جائے اور اس کی بیوی کفر کی حالت میں وہی رہ جائے دار الکفر میں، تو قاعدہ کے مطابق ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا مہر اس کے مسلمان خامند کو واپس کر دیں، کیونکہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے دار الکفر کو اس نے چھوڑا اور اس کی کافرہ بیوی وہاں پہ رہ گئی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا اس آیت کے مطابق۔ لہٰذا قاعدہ کے مطابق اب وہ عورت کسی کافر مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لہٰذا اب جس سے وہ نکاح کرے گی اس کو چاہیے گا کہ وہ پہلے مسلمان خامد کا حق مہر اس کو دے دے، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازواج ختم ہو گئے، کیوں کافر مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کریں، یعنی کفار اس کافر عورت کا حق مہر مسلمان کو نہ دیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس مسلمان خامد کو مہر کی رقم ادا کر دیں جو اس نے اپنی کافرہ بیوی کو دی تھی۔ اس کے بعد بقیہ مال غنیمت حسب قانون وہ تقسیم کریں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مہر مال فے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو نصیب ہو، جنگ نہ ہو اور وہ کفار ان مسلمانوں کی فتح مان لیں تو اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ اس مال فے سے اس مسلمان کو حق مہر دے دیا جائے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلمان ہو کر آنے والی مہاجر عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کے ذمے ہے اسے کفار کی طرف نہ لوٹایا جائے، بلکہ اس طرح جو رقم جمع ہو اسے ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کر دیا جائے جو دار الحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اگر کوئی مسلمان عورت دار الکفر کو چھوڑ کے اسلامی گورنمنٹ کے اندر آ گئی تو پھر کہتے ہیں پھر مسلمان کافر جو اس کا تھا پھر وہ کفار کو اس مہاجر عورت کا مہر نہیں دیں گے، کیونکہ اصول تھا کہ جب کوئی مسلمان عورت ہو کر دار الحرب کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پاس آئے گی، جب مسلمان اسے نکاح کرے گا تو اس کو حق مہر دیا جائے گا، اور اگر کافر کے ساتھ پہلے تھا نکاح تو پھر اس کا حق مہر اس کو واپس دیا جائے گا۔ اس صورت میں کفار کو حق مہر واپس نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں، تاکہ آپ سے اس بات کے اوپر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی نیک کام میں، تو اے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اب جی اس آیت کی تفسیر آپ نے غور سے سننی ہے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور دھڑا دھڑ لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو مکہ کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ مکہ کی عورتیں بھی مسلمان ہو کر بیعت کے لیے حضور کے پاس حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو عورتوں کی بیعت لینے پہ مقرر فرمایا کہ عمر تم ان نو مسلم ہونے والی عورتوں سے بیعت لو۔ جن باتوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لیا گیا، جو بھی میں نے آپ کو سنایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت مصافحہ نہیں کیا رسول پاک نے۔ حضور نے کبھی کسی عورت سے غیر محرم سے مصافحہ نہیں کیا۔ اور ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، بڑے بڑے وزراء جب یہ فارن کنٹری میں جاتے ہیں دورے پر تو نن مسلم خواتین سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب ان کے ڈیلیگیشن یہاں پہ آتے ہیں تو افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان کی کئی جو وزراء ہوتی ہیں فیمیل، ان سے بھی وہ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ خلاف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی کا وعدہ لیا رسول پاک نے، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں حضور نے اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حضور کا طریقہ تھا بیعت کرنے کا۔ کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی، تو رسول پاک نے مختلف مواقع پہ عورتوں سے بیعت لی ہے۔ تو آج کل جو اولیاء کرام سے ہم بیعت کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے، وہ بھی بیعت توبہ ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ بیان ہوا۔ تو جن نیک کام کرنے پہ، گناہوں سے باز رہنے پہ یہاں بیعت لی گئی، آج بھی کئی اولیاء کرام مسلمان مرد و خواتین سے انہی امور کے اوپر بیعت لیتے ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے۔ جن امور پر بیعت لی گئی ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ جب رسول پاک نے عورتوں سے بیعت کی، اس میں پہلی بات تھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی۔ دوسری بات یہ ہے وہ چوری نہیں کریں گی۔ تیسری بات یہ ہے وہ بدکاری نہیں کریں گی۔ چوتھی بات یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرنا اس کو عزت و افتخار کا باعث وہ سمجھتے تھے۔ نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آ کے بھی اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام اسی میں اسقاط حمل بھی داخل ہے، جب اس میں جان پڑ چکی ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کسی بھی عورت کو حمل قرار پا جائے اور اس بچے کے اندر جان پڑ گئی ہو، اس حمل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، گناہ ہوگا ضائع کرنے پر۔ جائز اور ناجائز دونوں حملوں کے اسقاط کا ایک ہی حکم ہے، یعنی خواہ وہ حمل جائز طریقے سے قرار پایا یا بدکاری سے بھی خدا نخواستہ کسی عورت کا حمل قرار پایا، جب بچے کے اندر جان پڑ گئی عورت اس حمل کو ضائع نہیں کر سکتی، یہ گناہ کا کام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کو قتل شمار کیا جاتا ہے، اگر حمل کو ضائع کیا جائے وہ قتل کا گناہ ہوگا۔ پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کریں۔ یہ پانچواں حضور نے پانچویں چیز کے اوپر بیعت لی تھی اس وقت مسلمان خواتین سے، کہ
تم کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کے نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا اور یہ دعویٰ کرنا یہ بچہ میرا ہے، جیسا کئی دفعہ یہ اخباروں میں آتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر گائنی جو وارڈ ہوتی ہے خواتین کی، وہاں پہ جب بعض اوقات 1 2 4 عورتوں کے ہاں بیک وقت بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ دائی کے ذریعے وہ بچے کو بدل لیتی ہیں۔ مثلا کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی، کسی کا بچہ ہوا پیدا، تو جو بچی والے تھے انہوں نے دھوکے سے بچے کو اپنی گود میں کر لیا اور کہا یہ بچہ ہمارا ہے، جبکہ ان کا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے نوزائیدہ بچے کو اپنی گود میں ڈال لینا یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ کہے یہ بچہ میرا ہے۔ اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے خامد کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی الزام ہے۔ خدا نخواستہ کس نے بدکاری کی عورت نے اور اپنے خامد کی طرف اس بچے کو منسوب کرے تو وہ بھی الزام لگا رہی ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ نیز کسی دوسری عورت پر بدفعلی کا الزام لگانا یہ بھی تہمت ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، اور اسلام نے ان تمام بری حرکتوں سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے جس کی پابندی کا رسول پاک نے ان عورتوں سے وعدہ لیا تھا، ہر نیک کام میں جس کا رسول پاک حکم دیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، حبیب ان سے بیعت لو، یہ کسی بھی نیک عمل میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ فقہاء اسلام نے فی معروف ان کی قید سے یہ قانون اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے کسی قانون کے خلاف کوئی حکم دے۔ اس سے پتہ چلا کوئی حاکم وقت قرآن و سنت کے خلاف نہ کوئی قانون بنا سکتا ہے، کوئی پارلیمنٹ، کوئی مجلس قانون ساز ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور نہ ہی کوئی حاکم وقت یا کوئی جج یا کوئی قاضی یا کوئی وزیر خلاف اسلام حکم دے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حاکم کی فرما برداری میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ حاکم کی ایسی اطاعت کرے جس میں اللہ رسول کی اطاعت کی خلاف ورزی ہو۔ کسی حاکم کی اطاعت خلاف اسلام نہیں کی جا سکتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ فی معروف کی قید یہاں اس لیے ذکر نہیں کی گئی کہ رسول پاک غیر معروف کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ حضور کا تو جو ارشاد بھی ہوگا وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی غیر معروف کا حکم دے۔ یہ قید اس لیے ذکر کی گئی کہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے معروف شرط ہے، جہاں غیر معروف کا احتمال بھی نہیں، تو اور کون ہے جس کو یہ حق پہنچے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف غیر معروف قانون سازی کرے اور اس پہ عمل کا لوگوں کو حکم دے۔ بڑی اہم بات ہے جی، اللہ نے اپنے حبیب کے بارے فرمایا حبیب ان سے بیعت لیں کہ یہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ معروف کے اللہ نے شرط لگائی، حالانکہ رسول پاک کسی گناہ کا حکم دے ہی نہیں سکتے کیونکہ نبی پاک ہوتا ہے ہر گناہ سے، لیکن اللہ نے پھر بھی حضور کی اطاعت کے لیے یہاں پہ معروف کی شرط لگائی گئی، حبیب یہ ان عورتوں سے بیعت لو، یہ کسی اچھے کام میں آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ حالانکہ حضور غیر معروف اور برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ قید اللہ نے اس لیے ذکر کی ہے جب رسول پاک کی اطاعت بھی اچھے کاموں میں شرط ہے تو اور کون ہے جس کی اطاعت گناہ کے کاموں میں کی جائے۔ اس کا مطلب یہ کوئی حاکم وقت خلاف اسلام نہ قانون سازی کر سکتا ہے اور نہ اپنی رعایا کو قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہے۔ امام ابو بکر جساس نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے نبی مکرم معروف کے بغیر کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن یہاں معروف کی شرط اس لیے لگائی گئی تاکہ کوئی شخص بادشاہوں کے ان احکام کی اطاعت کا جواز بھی نہ نکالے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہو۔ جب افضل البشر کی اطاعت کے لیے معروف کی شرط ہے تو اور کون ہے جو اس سے مستثنا ہو؟ لہٰذا کوئی بھی پارلیمنٹ یہ قانون پاس نہیں کر سکتی، کوئی حاکم یہ قانون پاس نہیں کر سکتا جو خلاف اسلام ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ آج کل خبر بڑی وائرل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے لیے کچھ رعایتیں دی ہیں، پتہ ہوگا آپ کو۔
یہ جو جناب نگر روا میں جو انہوں نے ایک قادیانی پکڑا گیا کچھ عرصہ پہلے، وہ قرآن پاک تقسیم کر رہا تھا، قادیانیوں کا چھپا ہوا، جو کہ ہمارے قرآن سے مختلف ہے، کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ اس کو گرفتار کیا گیا اور قاضی آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تو اس کو رہا کیا ہے قادیانی کو، اور دوسرا اس نے کہا ہے جی کہ ہر مذہب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کو عام کرے، لہٰذا آپ نے کیوں اس کو پکڑا؟ یہ خلاف اسلام ہے اور پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ ہماری یہ جو پی پی سی ہے اس کی 295 اے اور بی کی شق آج بھی قانون پاکستان تعزیرات پاکستان کے اندر شامل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، اذان بھی نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی قرار نہیں دے سکتے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلوا سکتے۔ یہ پاکستان کی قانون کے اندر بھی ہے اور یہ اسلامی قانون بھی یہی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ اس نے ایک تو اس بندے کو رہا کیا، دوسرا اس نے کہا یہ آئندہ جو اس طرح کا کیس دائر کرے گا اسے 3 سال قید کی سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا۔ یہ حال ہے ہماری چیف جسٹس کا۔ تو پاکستان کا جب چیف جسٹس اس طرح کے خلاف اسلام فیصلے دے گا تو پھر کیا امید ہے ہمیں ان حکمرانوں سے؟ اللہ کی قرآن کہتا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو اسلام کے خلاف ہو یا کوئی فیصلہ کرے جو خلاف اسلام ہو۔ نیز سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قانون کی بالادستی ہوگی، ہر چھوٹے بڑے کو قانون کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا۔ کسی بڑے سے بڑے حاکم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دھاندلیاں کرتا رہے اور پھر قانون سازی سے ان کے لیے وجہ جواز مہیا کرے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو الیکشن ہوئے کتنا شور مچا، اس کے اندر دھاندلیاں ہوئیں، کئی جگہوں پہ دھاندلیاں ہوئیں، لیکن کوئی ٹس مس نہیں ہوا۔ حکمرانوں نے دھاندلیاں کر کے، مسلم لیگ والے اور جناب پی پی والے یہ سب گٹھ جوڑ کر کے یہ براجمان ہوئے عوام پر دھاندلی کے ذریعے۔ یہ بھی خلاف اسلام ہے۔ جن کا حق تھا ان کو حق نہیں دیا گیا۔ کئی پارٹیاں آج بھی سراپا احتجاج ہیں، تو اس طرح حکومت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس مقام پر مفسرین نے ہندہ زوجہ ابو سفیان کا بڑا پیارا واقعہ لکھا، یہ بھی آپ ذرا سن لیں کہ جب عورتیں بیعت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی بھیس بدل کے منہ کو چھپا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اسے یہ خوف تھا کہ حضور اس کو پہچان نہ لیں۔ حضور علیہ السلام نے ان عورتوں سے فرمایا، میں اس شرط پہ تمہیں بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی۔ یہ رسول پاک جو مسلمان عورتیں کلمہ پڑھی تھی ان سے وعدہ لے رہے تھے۔ ہندہ چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مردوں سے بھی جب آپ نے بیعت لی کہ آپ شرک نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم سے بھی اسی بات کی بیعت لی جا رہی ہے، یعنی شرک سے اجتناب کی شرط واضح ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ یہ بھی حضور نے 9 مسلم خواتین سے حضور بیعت لیتے ہوئے یہ شرطیں بیان فرما رہے تھے کہ تم بیعت کرو میری، تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندہ پھر بولی، میں ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی بغیر پوچھے، معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا آج تک تم نے جو لیا میرے بغیر پوچھے بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ہنس پڑے کہ یہ کتنی بہادر خاتون ہے کہ آگے سے باتیں کر رہی ہے، اور حضور نے پہچان لیا اور فرمایا تو ہندہ دختر عتبہ ہے، عتبہ کی بیٹی تم ہندہ ہو؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ فاعف عما سلف یا نبی اللہ، عفا اللہ عنک، حضور میں ہندہ ہی ہوں، جو گزر چکا اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیں، اللہ آپ سے درگزر کرے۔ چونکہ یہ خاتون اسلام کی بڑی سخت مخالف تھی، آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں یہ وہی خاتون ہندہ جس نے جنگ احد کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا تھا اپنے وحشی غلام کے ذریعے، اور پھر ان کا کلیجہ چبایا تھا نکال کے، ان کا مسلح کروایا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور یہ اسلام قبول کرتے وقت اس کی رسول پاک سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں ہندہ ہوں،
اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑے قصور ہوئے، اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضور نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے تم زنا نہیں کرو گی، اور تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بدکاری نہیں کرو گی۔ ہندا پھر بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ حضور کیا آزاد عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ پھر حضور نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا کی رگ ذرافت پھر پھڑکی، کہنے لگی ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا ہے، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور ہمارے مردوں، یہ جو خواتین ہیں ہماری، ان کے مردوں کو تو آپ نے قتل کروا دیا جنگوں کے اندر، اور اب آپ ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تو ہم نے قتل نہیں کرنا۔ تو یہ سن کر حضرت فاروق اعظم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے رسول پاک کے آگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ بھی تبسم ظاہر ہوا، حضور بھی اس کی باتیں سن کے مسکرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ ہندا نے پھر کہا کہ بے شک بہتان تراشی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکارم اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وعدہ کرو جس نیک کام میں میں حکم دوں گا اس کو تم بجا لاؤ گی۔ ہندا بولی ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں اور ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں ہم حضور کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں گی۔ تو یہ واقعہ لکھنے کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہندا کے کلام میں یہ شوخی اس وجہ سے تھی کہ ام المومن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ والدہ تھیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہندا کلمہ پڑھ لیا، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ جن سے رسول پاک نے نکاح بھی فرمایا۔ تو کہتے ہیں اس لیے یہ حضور سے بے تکلف ہو کے گفتگو کر رہی تھیں کیونکہ ام المومن ام حبیبہ کی یہ والدہ تھیں اور وہ حضور کے نکاح میں تھیں۔ نیز ان کی ساری زندگی جہالت کی گود میں گزری تھی، ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس لیے ان کو زیادہ حضور کی بارگاہ کے آداب کا علم نہیں تھا کیونکہ زیادہ وقت اسلام سے پہلے گزارا، اس لیے حضور کی ہر بات کے اوپر یہ آگے جواب دیتی رہیں۔ پھر فرمایا جی اس آیت میں حبیب ان سے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے بخشش مانگو ان خواتین کو بیعت کر کے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہیں جو عورتیں ان شرائط کو قبول کریں، ان باتوں کی پابندی پہ آمادہ ہو جائیں، آپ ان کو بیعت فرما لیں، انہیں بیعت فرمانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے انہیں خالی واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ان کی عمر بھر کے گناہوں کو جس میں کفر شرک سر فرشت ہے اللہ سب کو بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو، غضب فرمایا اللہ نے جن پر یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے جو قبروں میں ہیں۔ آخر میں اسی حکم کا اعادہ کر دیا، ارشاد فرمایا ایمان والو وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اور ان کی مسلسل نافرمانی کے باعث ان پہ خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، کفار مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آخرت میں کسی ثواب کسی خیر کی ان کو امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش سے مایوس ہیں۔ یہ کفار بھی اسی طرح جنت سے مایوس ہیں جس طرح قبروں کے اندر پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اصحاب القبور سے پہلے من بیانیہ ہے، یعنی وہ کفار جو مر کے قبروں میں دفن کیے جا چکے ہیں کیونکہ ان کی موت کفر پہ ہوئی، اس لیے اب ان کو اپنی بخشش کی کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ اپنی بخشش کے بارے مکمل طور پہ مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ ہے جی اس آیت کا معنی۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت ممتحنہ بھی ہم نے مکمل کر لی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورت صف کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق